وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورت القمر یہ بھی مکی صورت ہے، اور یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں ایک اشارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کی طرف، شق قمر۔ شق قمر یہ ہے کہ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ پہ ایمان تب لائیں گے اگر آپ رات کے 14ویں چاند کے ٹائم چاند کو اشارہ کریں اور وہ 2 ٹکڑے ہو جائے، ایک ٹکڑا ادھر والے پہاڑ کے اوپر نظر آ جائے اور ایک طرف ادھر ٹکڑا نظر آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اشارہ کیا، اور وہ معجزہ ایز اے فزیکل پریکٹیکل، کیونکہ اس چاند کو دیکھنے والے دنیا میں اور بھی جگہ پہ بڑے لوگ تھے جنہوں نے اس معجزے کو دیکھا۔ تاریخ اور ہسٹری میں بہت سارے واقعات ہیں کہ اس رات کا معجزہ کہاں کہاں دنیا میں دیکھا گیا تھا کہ باقاعدہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، لیکن مکہ والے پھر بھی ایمان نہ لے آئے اور یہ کہتے رہے کہ یہ تو گویا کہ ہمارے اوپر کوئی جادو نہ ہو گیا ہے کہ ہمیں نظر آنے میں چاند ادھر ادھر نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صرف اشارہ کیا ہے اس صورت میں، اس لیے اس صورت کا نام بھی صورت قمر ہے، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، فرمایا قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند کے جو ہے وہ ٹکڑے ہوئے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، جیسے یہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اعراض کرنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، انہوں نے جھٹلایا، اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہیں۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر ایک کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجِرٌ، اور تحقیق ان کے پاس خبریں یعنی معلومات آ چکی ہیں جس میں انہیں جو ہے وہ ڈانٹا جا رہا ہے، حکمت ہے بہت بڑی۔ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ، لیکن جو ہے یہ ڈرانے والے نبی آتے رہے تو وہ ان کا کیا کفایت کریں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، پس آپ ان سے اعراض کریں۔ پتہ اس دن چلے گا، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن پکارنے والا پکارے گا ایک ایسی چیز کی طرف جو ناگوار ہوگی، یعنی قیامت کا دن جب آئے گا پتہ اس دن چلے گا۔ خشعاً ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، اپنی قبروں سے ایسے جو ہے نکل رہے ہوں گے جیسے کہ کوئی پھیلی ہوئی ٹڈیاں سی ہوتی ہیں۔ مہطعین الی الداع، ایک پکارنے والے کی طرف جو ہے وہ دوڑ رہے ہوں گے۔ کافر کہیں گے ھذا یوم عسیر، آج کا دن تو بڑا سخت دن ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا تھا۔ فکذبوا عبدنا، انہوں نے ہمارے بندے کو نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ وقالوا مجنون وازدجر، اور جو ہے وہ کہنے لگے یہ تو دیوانے ہیں، اور یہ جو ہے وہ اس میں جھگڑا جو ہے وہ کرتے رہے۔ فدعا ربہ، نوح علیہ السلام نے اپنے اللہ سے رب سے دعا کی۔ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، یہ میری قوم میرے پہ غالب آ رہی ہے، فانتصر میری مدد فرما۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے آسمان کے پانی کے بہتے ہوئے دروازے کھول دیے۔ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے۔ وفجرنا الارض عیونا، اور زمین سے چشمے جو ہے وہ پھاڑ دیے۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، تو پانی ایک مخصوص اندازے پہ ایک خاص جگہ پہ آ کے آپس میں رک گیا تھا، مل گیا تھا۔ فالتقى الماء، یعنی پانی آپس میں مل گیا تھا، علی امر قد قدر، ایک خاص اندازے پہ جس کو جو ہے وہ لگایا گیا تھا۔ گویا کہ نوح علیہ السلام کے دور میں جو سیلاب آیا تھا وہ صرف زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے بھی پانی آیا تھا، اور اتنا پانی تھا کہ اس آیت سے لگتا ہے کہ زمین و آسمان کا پانی آپس میں یوں آ کے مل گیا تھا۔ اب نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ کوئی کشتی نہیں تھی کہ جو جیسے آج کل ہمیں تصویروں میں بنا کے دکھائی جاتی ہے، وہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسانوں کو، جانوروں کو محفوظ کیا تھا،
وہ ایک ایسی کشتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جسے فرمایا تھا کہ ہماری خاص ہدایت سے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری خاص ہدایت سے اس کو تیار کیا گیا تھا، اور وہ تمام جہانوں کے لیے نشانی بنائی گئی تھی۔ گویا کہ وہ آج کل جس کو ہم سیربین کہتے ہیں، وہ بن ڈوبیا کہتے ہیں، جو پانی کے اندر جا کے بھی اب پورا ایک دنیا بنا لیتی، اس سے کوئی بہت بڑی وہ دنیا تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ لوگوں کو اٹھایا تھا۔ تو اس دور میں اتنا بڑا سیلاب آیا، فرمایا وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، ہم نے اٹھایا تھا ان کو بہت بڑے تختوں پہ جس میں بڑے بڑے میخیں لگی ہوئی تھی، تجری بِأَعْيُنِنَا، وہ کشتی ہماری خاص ہدایت سے چل رہی تھی، جزاء لمن کان کفر، وہ عذاب ان کا بدلہ تھا جنہوں نے کفر کیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، ہم نے یہ نشانیاں بنا کے چھوڑی، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کس طرح میرا عذاب تھا اور کیسے میرے ڈرانے والے تھے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تحقیق اس قرآن مجید کو آسان سے آسان بنا دیا ہے، بس کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا۔ سورۃ قمر میں ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی اکثر آیات را پہ جا کے ختم ہوں گی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک چیز کو بیان فرمایا ہے۔ یہ جو آیت ابھی پڑھی ہے، ایک واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں قرآن مجید کو ہم نے نصیحت بنایا ہے، کوئی ہے نصیحت لینے والا، یا قرآن مجید کو ہم نے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے پڑھنے والا، آسان کر دیا۔ قرآن مجید آسان ترین کتاب ہے، پڑھنے کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے بھی، اور پڑھنے کے اعتبار سے بھی دنیا کی آسان ترین کتاب ہے۔ ایک بچے کو جب اس نے ریڈنگ کرنی ہوتی ہے کسی کتاب کو، چاہے وہ اردو کی ہے، چاہے وہ انگلش کی ہے، چاہے وہ عربی کی کیوں نہیں ہے، اس کو پڑھنے کے لیے اس کو پتہ نہیں کتنا کچھ پڑھنا پڑتا ہے۔ بچہ اسکول میں 3 4 سال 5 سال بعد جا کے ریڈنگ سیکھتا ہے، لیکن قرآن مجید عجیب ایسی کتاب ہے کہ بچے کو بھی، بڑے کو بھی، بوڑھے کو بھی ایک چھوٹا سا قاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ وہ الف باتا والا قاعدہ ہوتا ہے، کوئی نورانی قاعدہ ہے، کوئی قرآنی قاعدہ ہے، کوئی یسرنا والا قاعدہ ہے، اور وہ پڑھتا ہے، اور تھوڑی سی پریکٹس کے بعد پورا قرآن مجید اوپر سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ کتنے ایسے بزرگ ہیں جن کو اپنے نام لکھنے نہیں آتے ہیں، انگوٹھا چھاپ ہیں، انگوٹھا لگاتے ہیں، لیکن قرآن مجید دیکھ کے پورا پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کتاب کا معجزہ۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، كَذَّبَتْ عَادٌ، قوم عاد نے بے جھٹلایا میرے ڈرانے والے، اور میرا عذاب کیسا تھا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے ان کے اوپر جو ہے وہ تیز مسلسل آندھی بھیجی، فی ایام نحس مستمر، ان منحوس دنوں میں لگاتار، تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، ان لوگوں کو اٹھا اٹھا کے پٹخ پٹخ کے مارا جیسے کہ کھجور کے تنے تھے۔ قوم عاد کے بارے میں پیچھے بتایا گیا بہت بڑی طاقتور قوم تھی، اور کتنی بڑی طاقت تھی کہ کھجور کے درخت کو، جو سب سے لمبی جڑ جس درخت کی ہے نا وہ کھجور کی ہے، اگر پتا ہو نا کبھی گھر میں لگائیں کھجور کی گٹھلی کو، تو جتنا وہ باہر اوپر کو ہوتا ہے اس سے 2 گنا زیادہ زمین میں سیدھا نیچے جاتا ہے۔ اسی لیے یہ درخت صحرا میں جو ہے وہ اپنا پھل دیتا رہتا ہے، کیونکہ بہت نیچے سے جا کے اپنا پانی جو ہے وہ کھینچ لیتا ہے۔ تو یہ لوگ نخل یعنی کھجور کے تنے کو ہلا کے زمین سے کھینچ کے باہر نکال لیتے تھے۔ آج اتنی طاقت شاید کسی کرین میں بھی نہ ہو جتنی انسان کے پاس ہوتی تھی قوم عاد۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا اٹھا کے ایک دوسرے سے پٹخ مار مار کے ان کو ہوا نے مارا تھا، جیسے کھجور کے تنے جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے۔ کأنہم فکیف کان عذابی ونذر، فرمایا کیسا میرا یہ عذاب اور میرے ڈرانے والے تھے۔ لوگوں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، ذکر کے لیے، جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے کوئی ہے جو سمجھنے والا۔ کذبت ثمود بالنذر، اسی طرح قوم ثمود نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔ فقالوا ابشر منا واحدا نتبعه، کہنے لگے ہم اپنے میں سے کسی ایک بشر کے پیچھے لگ جائیں تب تو ہم بڑے واضح گمراہی میں ہو جائیں گے۔ اَلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا،
ہم میں سب کو چھوڑ کر کیا اسی پر ہی ذکر نازل ہونے والا تھا؟ بل ہوا کذاب اشر، بلکہ وہ تو ایک جھوٹا ہے، کوئی شوخی کرنے والا ہے۔ سیعلمون غدن، فرمایا کل انہیں پتہ چل جائے گا کون جو ہے وہ کذاب اشر ہے، کون ہے جھوٹا، کون ہے شوخیاں کرنے والا۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، ہم نے اونٹنی کو بھیجا جو ان کے لیے آزمائش تھی۔ فرتقب واصطبر، اور کہا کہ صبر کرو اور انتظار کرو، ہوتا کیا ہے۔ ونبئہم، اور ان کو بتا دو کہ پانی جو ہے ان کے درمیان تقسیم کیا گیا تھا، اس اونٹنی کے درمیان اور ان کے درمیان، کل شرب محتضر، ہر ایک کا پینا جو ہے اس کے سامنے تھا۔ فنادوا صاحبہم، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو آواز لگائی، زیادتی کی اور اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ پھر میرا عذاب اور میرے ڈرانے والے کیسے تھے کہ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، کہ بے شک ہم نے ایک چیخ ان پر بھیجی۔ فکانوا کحشیم المحتضر، تو وہ ایسے ہو گئے جیسے ایک روندی ہوئی گھاس سی ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہر واقعے کے بعد فرمایا او لوگو یہ قرآن مجید آسان ہے، کوئی ہے اسے سمجھنے والا؟ اسی طرح کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔ ہم نے ان پر جو ہے ہم نے پتھروں کے بارش ان پہ برسائی، اور ہم نے آل نوت کو نجات دے دی تھی سحری کے ٹائم میں۔ نعمت من عندنا، ہماری طرف سے نعمت تھی۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں شکر کرنے والوں کو۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، ہمارے عذاب سے ڈرایا تھا ان کو۔ فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، انہوں نے ڈرانے والوں کے بارے میں شک کیا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، ان کے مہمانوں کے بارے میں انہوں نے لوط علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں فسلانا چاہا تھا۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھوں کو اچک لیا۔ فرمایا میرا عذاب اور میرے ڈرانے والے کیسے تھے۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، پھر صبح کے ٹائم ان پر وہ عذاب آیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، چکھو میرے عذاب کو اور دیکھو میرے ڈرانے والوں کو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فرمایا ہم نے اس قرآن مجید کو آسان کیا ہے، کوئی ہے اس میں جو ہے وہ نصیحت پکڑنے والا۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اسی طرح آل فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے آئے۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، ہماری تمام آیتوں کو جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، پھر ہم نے ان کو پکڑا ایک پختہ پکڑنے کی طرح۔ اکفارکم خیر من اولئکم، او لوگو او کافرو، کیا تم ان قوموں سے زیادہ طاقتور ہو، ان سے زیادہ بڑے ہو؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا پہلے صحیفوں میں تمہارے لیے کوئی برات، تمہارے لیے کوئی چھٹی لکھی جا چکی ہے؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا تم کہتی ہو کہ ہم سب جو ہے وہ مدد کر دیے جائیں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ سب جو ہے جماعتیں جو ہے مغلوب ہوں گی اور پیٹ پھیر کے بھاگیں گے۔ بل الساعۃ موعدہم، بلکہ ان کا وعدہ ہے قیامت کا۔ والساعۃ ادھیٰ وامر، اور قیامت جو ہے وہ بڑی سخت اور بڑی کڑوی چیز ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، یہ مجرموں کو جو ہے وہ لایا جائے گا اور یہ جو ہے وہ جہنم میں ہوں گے، اور وہاں پہ یعنی ان کو کوئی ان کے اعمال ان کے کام نہیں آ رہے ہوں گے، اور یہ سعر جہنم میں ہوں گے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، ان کو چہرے کے بل جہنم میں کھینچا جائے گا اور کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، اور انہیں کہا جائے گا دوزخ کی آگ سے مزے لو۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، لوگوں ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا ہے، یعنی ایک خاص ایسٹیمیٹ سے، ایک خاص طریقے سے ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہوا ہے۔ وما امرنا الا کواحدۃ کلمح بالبصر، ہمارا معاملہ، ہماری تدبیر کا چلانا، پوری کائنات کو چلانا بھی ایک حکم کی طرح ہے، جیسے کہ کسی آنکھ کا جھمکنا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، تمہاری طرح کے کتنے لوگوں کو ہم نے پہلے ہلاک کیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور تمام یہ معلومات اللہ تعالیٰ کے ہاں اس صحیفوں میں اور نامہ اعمال میں اور لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی چیز ہر بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہار، بے شک جو متقین ہوں گے، تقوی والے ہوں گے، وہ باغات جنتوں میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق،
ایک بیٹھک ہوگی جو سچی بیٹھک ہوگی، سچائی کی ہوگی، عند ملیکن، ایک ایسے بادشاہ کے پاس ہوگی، مقتدر، جو پوری طاقت والا ہوگا، قدرت والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی بیٹھک ہوگی ان متقین کی جنت میں، لیکن متقی بن کے جائیں گے تو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی سورۃ قمر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام صورتیں جو پیچھے پڑی گئی ہیں، اللہ ہمیں ان پہ صحیح معنی میں عمل کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ سمجھنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سبق والی باتوں کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔